پروفیسر صاحب نے بھی بہت اچھا بیان فرمایا، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ کس طرح سے ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی نشانیاں بتائیں ہیں، یا ائمہ طاہرین نے علیہ السلام نے کون سی نشانیاں بتائیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وقال ایضا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 92 مرتبہ لفظ لیل، لیالی، لیلۃ استعمال کیا، 92 ٹائمز، لیکن صرف لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ شب قدر کو کہا گیا کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس ایک رات کو 1000 مہینے سے افضل کہا گیا۔ 1000 مہینے اگر ہم شمار کریں تو 83 سال تقریباً بنتے ہیں۔ ایک رات اگر کوئی کار خیر کار نیک انجام دے رہا ہے تو وہ 83 سالوں کا ثواب حاصل کر رہا ہے، یعنی عمل ایک شب کا ہے اور ثواب ہے 83 سالوں کا۔ تحقیق کی گئی، لکھا گیا کہ سبب کیا ہے، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ماضی کے امتیوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں، وہ آرام سے اپنی اعمال صالح حسن انجام دیا کرتے تھے، لیکن اس امت کی عمر قلیل ہے، تو اللہ نے ایک رحمت و برکت اس امت کے ساتھ خاص کر دی کہ اس عمل کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر قرار دے دیا۔ تو اگر ہم ایک رات عمل کرتے ہیں تو 1000 مہینوں کا ثواب، اگلے برس پھر یہ رات آتی ہے، پھر عمل کرتے ہیں تو 1000 مہینوں کا ثواب۔ اور ایسی عظیم رات ہے کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ وہ کتاب جو نازل ہوئی ہے وہ کتابوں کی سردار ہے، جس نبی پہ نازل ہوئی ہے وہ نبیوں کا سردار ہے، جو لے کر نازل ہوا ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے، اور جس رات میں نازل ہوئی ہے وہ رات راتوں کی سردار ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایسی عظیم رات پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب ہمارا بھی فرض ہے کہ اس رات کو خالق کی امتوں کی سردار سبحان اللہ، کیا بات، اور اس امت میں ایسی شخصیات رکھی کہ اگر سیدہ ہیں تو وہ خواتین کی سردار ہیں، علی ہیں تو ولیوں کے سردار ہیں، حسنین ہیں تو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ سرداروں کا سلسلہ اس امت کے ساتھ پروردگار نے خاص فرما اور بی بی سیدہ ہیں تو تمام عالمین کی سردار ہیں، عورتوں کی سردار ہیں، اور لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ لیلۃ القدر۔ روایت میں یہ کہا گیا کہ لیلۃ القدر سے مراد سیدہ ہے کہ ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس رات میں ایک قرآن نازل ہوا ہے۔ میں اپنے مذہب کی بات اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کروں گا کہ اس رات میں ایک قرآن نازل ہوا ہے، یہ شب قدر ہے۔ سیدہ وہ ہیں جن میں 11 بولتے ہوئے قرآن دنیا میں آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک عظیم رات، بس آخری جملہ آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایسی عظیم رات ہے تو اس رات کو ہم خالق کی عبادت میں گزاریں اور کچھ لے کے نکلیں۔ ہمارے ہاں تو تاکید کی گئی کہ 23 رمضان کی رات شب قدر ہے، لیکن ہر رات میں شب قدر تلاش کرنی ہے، کیونکہ اس میں تو سانس لینا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے۔ اس کو مصلی پہ گزارا جائے، خالق سے قرب حاصل کیا جائے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو سکیں اور امت مسلمہ کی یہ پریشانیاں دور ہو سکیں۔ الہی بہت خوبصورت گفتگو سید قمر علی شاہ صاحب نے، سید قمر علی نقوی صاحب نے ارشاد فرمائی۔